گزشتہ جمعے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پر کلام کا سلسلہ جاری تھا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی براءت کا اعلان اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کروایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے حکومت عطا فرمائی انسانوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، دریاؤں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، تو وہ جو حکومت تھی وہ جادو کے زور پر نہیں تھی، بلکہ وہ محض اللہ کا فضل تھا۔ جو یہودی ان کی طرف جادو کی نسبت کرتے ہیں وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی ایسی خرافات سے پاک ہوا کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی تعلیمات ہی اپنی امت کو دیا کرتے ہیں۔ جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو وہ شیاطین کا کام ہے اور شیطان کے چیلوں کا کام ہے، اور جو جادو کے اندر ملوث ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کا نافرمان ہوتا ہے، اور چونکہ شیطان سے استمداد اور مدد طلب کرتا ہے اس لیے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری جو بات اس آیت مبارکہ میں تھی وہ ہاروت اور ماروت کے متعلق تھی کہ شہر بابل میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت نام کے اتارے تھے، اور انہیں اللہ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارا کہ وہاں پر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ اب جادو جو سکھا رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہی سکھا رہے تھے، اور ان کا جو جادو سکھانا تھا وہ در حقیقت ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، اور اس امتحان کا وہ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ دیکھو ہم تو سراسر امتحان اور آزمائش بن کر آئے ہیں، تو ہم سے یہ جادوئی باتیں اور کلمات سیکھ کر کفر اختیار نہ کرو۔ مگر جب لوگ ہٹ دھرمی سے باز نہ آئیں اور پیچھے لگے رہیں تو پھر وہ انہیں کچھ کلمات سکھا دیا کرتے تھے، اور ہم نے یہ توجہ دلائی کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج انسان کی روش یہی ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی جائے، تو اس زمانے کے اندر بھی میاں بیوی کو دور کرنے کا جادو وہ سیکھا کرتے تھے۔ مگر اللہ رب العزت نے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ جادو ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اس میں تاثیر اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہاں پر بھی ہم نے کچھ گفتگو کی تھی کہ اللہ کی رضا ایک الگ چیز ہے اور اللہ کی مشیت ایک الگ چیز ہے، اور اس پر کچھ مثالوں کے ذریعے بھی اس مسئلے کو ہم نے واضح کیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کچھ جادو سیکھنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، بظاہر تو جادو کرنے والے لوگوں کو فائدے کا لالچ دیتے ہیں، اور ان کے اشتہارات، ان کی باتیں، ان کی پبلسٹی انہی باتوں پر مشتمل ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آنے سے آپ کا کام بن جائے گا۔ مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ فائدہ پہنچانے والی ذات تو صرف اور صرف نقصان تو پہنچ سکتا ہے، مگر فائدہ کچھ نہیں پہنچے گا۔ اب کوئی بولے جناب آپ تو کہہ رہے تھے کہ نقصان بھی اللہ کے حکم سے، تو نقصان ہم یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مال کا نقصان تو کوئی نقصان ہوتا ہے، گھر کا نقصان کوئی نقصان ہے، کاروبار کا نقصان کوئی نقصان ہے، حالانکہ ان تمام نقصانوں سے بڑھ کر جو نقصان ہے وہ ایمان کا نقصان ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے کیا ہوگا؟ جو تمہیں نقصان ہوگا وہ تمہارے ایمان کا نقصان ہوگا، وہ تمہارے ایمان کو کمزور کر دیں گے، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیں گے، تمہیں فائدہ کچھ بھی نہیں پہنچائیں گے۔ جادو کے حوالے سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے
انسان کی آزمائش کے لیے. خیر اور شر دونوں تخلیق اللہ ہی کی ہے. پھر اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما کر اسے اختیار دیا ہے. خیر اختیار کرنے پر اللہ نے خوشخبری بھی سنائی, اور شر کو اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع بھی فرمایا. اب جب شر اللہ کا پسندیدہ ہے ہی نہیں تو اللہ نے تخلیق کیوں کیا؟ بات یہ ہے کہ جب تک شر نہیں ہوگا تو آپ کا امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان تو ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب پسندیدہ چیز اور ناپسندیدہ چیز دونوں موجود ہوں. جب آپشن ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس تو امتحان کیسے ہوگا؟ جیسے سوالات ہوتے ہیں, ان سوالات کے اندر جب ملٹیپل چوائس کوسچنز ہوتے ہیں, MCQs ہوتے ہیں, تو ایک سوال کے 4 جواب لکھے ہوتے ہیں. اب اس میں ایک صحیح ہوتا ہے اور باقی 3 غلط ہوتے ہیں. تو کوئی بولے بھائی یہ تو جواب ہی نہیں ہے, جو 3 غلط لکھے ہیں یہ تو اس کے صحیح جواب. تو جواب تو ایک ہی ٹھیک ہوگا نا. اگر وہی ایک ٹھیک جواب وہاں پر لکھا ہوا ہو تو آپ کا امتحان کیسے ہوگا؟ کہ آپ کو صحیح بات پتہ بھی ہے یا آپشن دیں گے تو پتہ چلے گا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے خیر اور شر دونوں دے کر جو امتحان کی بات کی ہم تمہیں آزمائیں گے, تو خیر اور شر دونوں تخلیق فرما کر اللہ سبحانہ و تعالی انسان کا امتحان لے رہا ہے کہ کون اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اب آزمائشیں آتی ہیں, اللہ کے محبوبوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شر ہوتا ہے وہ خیر کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے دن کی جو اہمیت ہے وہ اسی کو پتہ چلتی ہے جب رات کا اندھیرا چھا جائے. جب رات آتی ہے اور ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ سورج کتنی بڑی نعمت ہے, دن کا اجالا کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طریقے سے سردیوں کا جو احساس ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب گرمی میں بندہ پسینے سے شرابور ہوتا ہے کہ سردی کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے. تو جب تک یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں آپ کو کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شر جو ہوتا ہے وہ خیر کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے. اگر جھوٹے نہ ہوں تو سچوں کی اہمیت کیسے پتہ چلے؟ فراڈیے نہ ہوں تو صحیح طور پر کام کرنے والوں کی اہمیت کیسے پتہ چلے؟ تو بات آ رہی سمجھ میں کہ شر کبھی کبھی خیر کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ جادو بھی ویسے تو ہے شر, لیکن کبھی کبھی یہ خیر کی پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور کیسے بنتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب فرعون کے دربار میں آپ گئے تو فرعون نے کہا کہ بھئی تم تو جادوگر ہمیں لگتے ہو, تو ایسا کرتے ہیں ہم جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرواتے ہیں. ایک دن طے ہوا, اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمائی. اب جادوگر بھی آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سامنے کھڑے ہیں. تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہل کرو. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی, اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, اور جادو کے زور پر لوگوں کو ایسا نظر آنے لگا کہ وہ رسیاں سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں, چل پھر رہے ہیں. سب لوگ خائف ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دم سے یہ کیفیت دیکھی تو آپ پر بھی ایک کیفیت طاری ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے کلیم سے فرمایا کہ آپ خفا نہ ہوں, آپ ہرگز نہ خوف زدہ ہوں. آپ کیا کریں؟ اپنا عصا پھینکیے. وَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لکڑی کا عصا پھینکا تو کیا ہوا؟ تلقف ما یافکون, جو کچھ رسیاں لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا اور وہ ساری رسیاں کھا گیا. اب جب یہ کیفیت جادوگروں نے دیکھی, باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جیسے ہی جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ کوئی جادوئی کرتب نہیں ہی بلکہ سچے نبی کا سچا معجزہ ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, وہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے فرعون سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم موسیٰ کو ہرائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا, ہمیں انعامات تو ملیں گے نا, ہمیں تیری بارگاہ میں مقام قرب تو حاصل ہوگا, تو ہمیں اپنے دربار میں جگہ تو دے گا نا. وہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے فرعون سے انعامات مانگ رہے تھے, جب سچے نبی کا سچا معجزہ دیکھا تو وہ شر جو ان کے پاس تھا
وہ جادو جو ان کے پاس تھا وہ شر خیر کی پہچان کا ذریعہ بنا اور وہ فوراً پہچان گئی سچے نبی کا سچا معجزہ. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سارے کے سارے جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ فی الفور ایمان لے کر آتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی جو شر ہے وہ خیر کی پہچان کا ذریعہ بن سکتا ہے. جب آپ کی سیاسی پارٹیاں دھاندلیاں نہ کریں اور آپ کے حقوق غصب نہ کریں تو پھر آپ کو سچے لوگوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ لازم ہے کہ یہ آپ کے حقوق پہ ڈاکے ڈالیں تاکہ آپ کو آپ کے حقوق کا تحفظ کرنے والوں کی پہچان ہو سکے. تو یہ دونوں اللہ کی تخلیق ہے اور شر کبھی کبھی خیر کی پہچان کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اس لیے کلیتاً شر کو کبھی ختم نہیں کیا گیا کہ شر ہوگا تو خیر کی پہچان ہوگی. دوسری بات, بھئی علامہ فاروق صاحب یہ بچے جو سامنے بیٹھے ہیں نا یہ سرگوشیاں فرما رہے ہیں, ذرا ان کو پیچھے لے جائیں, یہ سامنے والی فرنٹ لائن کے بچے. دوسری بات یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پوری حیات مبارکہ پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے پریکٹیکل ایپلیکیشن ہے, عملی نمونہ ہے. صرف ایسا نہیں کہ آپ پڑھ لیں, نہیں, بلکہ پڑھنے کے بعد عمل کرنے کا پورا اس کے اندر وسائل موجود ہیں. تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ کیفیت ہوئی کہ ایک یہودی نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کی کیفیات بھی طاری ہوئیں. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت پہ کوئی فرق نہیں آتا, چونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے اپنے نبی کی امت کی تعلیم کے لیے تعریف فرمائی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ کیفیت طاری ہوئی کہ جادو کے اثرات ظاہر ہوئے, دم گھٹنے لگا, یادداشت پہ کچھ اثر پڑنے لگا, طبیعت بھوجل ہونے لگی, تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا. ایک فرشتہ سرہانے بیٹھا, ایک فرشتہ پاؤں کی جانب بیٹھا, آپس میں گفتگو ہوئی اور اس گفتگو میں اشارہ دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے اور جن چیزوں کے ذریعے جادو کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ ذمہ داری سونپی, ان کے ساتھ صحابہ کو کیا کہ جاؤ وہ چیزیں نکال کر لے آؤ. وہ چیزیں بھی آ گئیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کے وسیلے سے قیامت تک کے امتیوں کو جادو کا توڑ سورہ فلق اور سورہ ناس کی شکل میں عطا فرما دیا. اب اگر حضور پہ جادو نہ ہوتا, یہ جادو کی کیفیات طاری نہ ہوتی تو یہ جو تحفے ملے ہیں اس کا احساس ہوتا آپ کو؟ ہرگز احساس نہیں ہوتا. اب ہوا کیا, 11 گرہیں بندھی ہوئی تھی حضور کے بالوں کی رسی کے اندر, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے 11 آیتیں نازل فرمائی سورہ فلق اور سورہ ناس کی ملا کر. ایک سورت کی 5 آیتیں, ایک سورت کی 6 آیتیں, 11 آیتیں. ایک آیت کی تلاوت کی جاتی, ایک گرہ کھولی جاتی. 11 آیتوں کی تلاوت مکمل ہوئی, 11 گرہیں کھل گئی, حضور کی طبیعت بحال ہو گئی اور حضور کی پوری امت کو یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ دیکھو اگر تم پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو لکڑ بکڑ کے چکر میں نہ پھنسنا. اللہ کے حبیب کے ذریعے اللہ نے تمہیں یہ تعلیم ارشاد فرما دی ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے مدد طلب کرنا, چونکہ اس میں کیا ہے, قل اعوذ برب الفلق, اے حبیب آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الناس, اے حبیب آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. جو جادوگر ہے وہ شیطان کی پناہ چاہتا ہے اور جو اللہ کے حبیب کا امتی ہے وہ پروردگار کی پناہ چاہتا ہے. اب جو پروردگار کی پناہ میں آ جائے, جو رب لوگوں کے رب کی پناہ میں آ جائے, جو خالق کائنات کی پناہ میں آ جائے تو پھر کوئی شر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. حقیقت یہی ہے. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو آزمانا چاہے تو یہ اصول پھر تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی بندہ تکلیف میں رہتا ہے چونکہ اللہ نہیں چاہ رہا ابھی کہ یہ تکلیف دور ہو.
تو ایسے کام اگر ہو جائیں تو اس سے عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تو میں حضور کی تعلیم آپ کو ارشاد فرما دوں، حضور کا طریقہ آپ کو بتا دوں۔ بہت لوگ پریشان ہیں، بندش، جادو، آسیب، اثرات اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آج کل لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی تعویذ لینا چاہتا ہے، کوئی دم کروانا چاہتا ہے، کوئی نقش لینا چاہتا ہے۔ ان کی مخالفت نہیں کر رہے، تعویذات شرعیہ بالکل ٹھیک ہیں، حق جائز ہیں، کرنے چاہیے، لیکن کیا آپ نے کبھی قرآن میں بھی غور کیا ہے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب کا طریقہ کیا تھا؟ اصل چیز تو یہ ہے نا، باقی سب اس کے بعد آتے ہیں، یہ سب سے پہلے ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا طریقہ اختیار کیا وہ سب سے پہلے ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور معمول کیا تھا؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، اور آپ فرماتی ہیں حضور کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رات کو بستر پر آرام فرمانے کے لیے تشریف رکھتے تو آپ ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھتے، ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھتے، اور اپنے ہاتھوں کو ایسے سامنے کر کر ہتھیلیوں پہ دم کرتے، پھونک مارتے، اور اپنے جسم اطہر پہ جہاں تک ہاتھ جاتا وہ ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ کس کا طریقہ ہے؟ زور سے بتاؤ، آپ کو کرنا ہی نہیں ہے نا، آپ کو پتا ہے کس کا طریقہ یہ؟ زور سے بولو بھائی، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ معمول تھا آپ کا کہ بستر پر جب آرام فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے، ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھتے، ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھتے، ہاتھوں پہ دم کر کر اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام علالت میں تھے، طبیعت ناساز تھی، اور سرکار اتنے نڈھال تھے کہ سرکار خود اپنے دست مبارک اپنے جسم پہ نہیں پھیر سکتے تھے، تو حضور نے مجھے حکم دیا، عائشہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، اپنے ہاتھوں پہ دم کرو اور میرے جسم کے اوپر پھیرو۔ ام المؤمنین نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، اپنے ہاتھوں پہ دم کیا اور پورے جسم پر پھیرا۔ اس سے پتا چلا کہ دم کرنا بھی حضور کی سنت ہے، دم کروانا بھی حضور کی سنت ہے، اور یہ والا دم ہم نہیں کرنا چاہتے، یہ والا دم ہم کو پسند ہی نہیں ہے، یہ والا دم ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ ہمیں باغڑ بلوں والا دم اچھا لگتا ہے، جس میں بڑ 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 کر دیا جائے اور وہ کر دیا جائے، قرآن نہیں پڑھا جائے، باقی سب کر دیا جائے، خوب دھنیاں چل رہی ہوں، خوب ماچیسیں جل رہی ہوں، خوب دھواں دھواں ہو رہا، وہ والا دم اچھا لگتا ہے۔ یہ کیا آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا اور قرآن پاک پڑھ کے دم کر دیا؟ حضرت سمجھ میں نہیں آیا کچھ، استغفر اللہ العظیم، خدا کی پناہ مانگی آپ اس بات سے۔ تو یہ حضور کا معمول، اور حضور کے ذریعے پوری امت کو پتا چلا۔ اب آپ کو پتا چلا کہ نہیں پتا چلا؟ کیا کرتے تھے حضور؟ زور سے بتاؤ۔ روزانہ سورہ فلق اور سورہ، آپ پڑھتے ہو؟ آپ پڑھتے ہیں بھائی؟ جو پڑھتا ہے الحمدللہ، جو نہیں پڑھتا انا للہ۔ عادت بنا لیجیے، آج سے اس کو پڑھنا شروع کر دیجیے، انشاءاللہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو شیطانی یا شر والی چیزوں کی وجہ سے آپ کے جو معاملات خراب ہیں، آپ جب اپنے رب کی پناہ طلب کریں گے روزانہ رات کو سوتے ہوئے، تو انشاءاللہ آپ سے وہ ساری چیزیں زائل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ابتدا تو کر کے دیکھیں۔ بلکہ آج تو معمول یہ ہے کہ اگر کسی کا روحانی علاج کیا جائے تو بولتا ہے حضرت ہمیں پڑھنے کو کچھ نہ دیجیے گا۔ بولے نا یار یہ والی ایک تسبیح پڑھنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور یہ والی تسبیح اتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ حضرت اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے؟ دوسرا طریقہ کیا؟ آپ کو پیسے ویسے لے لو، خود کام کر لو، ہمیں نہیں بولو۔ ابے بیمار تم ہو، یہ بتاؤ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو علاج کرنے تو ڈاکٹر خود دوائیاں کھاتا ہے یا مریض کو کھلاتا ہے؟ پرہیز کس کو کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹر کو یا مریض کو؟ اور یہاں حال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب حضرت آپ خود ہی کر لیں سارے کام، بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ کیسے چلے گا؟ مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول میں نے آپ سے عرض کیا، سرکار کا معمول کیا تھا کہ روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اللہ کا واسطہ ہے، آپ آج کل جن مصائب اور جن پریشانیوں کا شکار ہیں، اللہ ان کو دور فرمائے، لیکن اپنا یہ معمول بنا لیجئے۔
اگر نہیں ہے پریشانیوں کا شکار تو اللہ حفاظت فرمائے گا، انشاءاللہ کسی آزمائش سے محفوظ رہیں گے. لیکن یہ بات پھر یاد رکھیے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ اپنے کسی بندے کو آزمانا چاہے تو پھر کوئی دم درود دوا کسی کام نہیں آتی. لیکن اپنا عقیدہ کمزور نہیں کرنا ہے، اپنا عقیدہ ویسے ہی مضبوط رکھنا ہے. اب میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں آپ کے ساتھ. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ سورہ آیت الکرسی جو ہے وہ حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں حفاظت کے لیے، جان اور مال کی حفاظت کے لیے. بچپن سے ہمارے گھر میں ہماری والدہ نے، ہمارے بڑوں نے ہم کو سکھایا کہ آیت الکرسی پڑھ لو ڈر نہیں لگے گا، آیت الکرسی پڑھ لو حفاظت ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ تو میں اپنا ذاتی واقعہ آپ کو بتاؤں. ایک بینک سے کچھ رقم لے کر نکلا، اور جب رقم لے کر نکلا تو میں نے آیت الکرسی شریف پڑھ لی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی شر سے محفوظ فرمائے اور خیریت سے میں گھر پہنچ جاؤں. بینک بھی یہیں قریب کا تھا. تو میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اس وقت میں لانڈی میں ہی رہتا تھا، خرم آباد کی طرف. تو یہاں عین مسجد کے گیٹ کے سامنے سے جب گزر رہا تھا تو وہاں ڈاکو آ گئے، اور ڈاکو نے ساری رقم بھی لوٹ لی، موبائل بھی چھین لیے، گاڑی کی چابی بھی نکال کر لے گئے. پریشان، کچھ بھی نہیں ہے، جیب ساری خالی کر دی. حالانکہ میں نے کیا پڑھی تھی؟ تو حفاظت ہونی چاہیے تھی نا، کوئی ڈاکو قریب نہیں آتا، کوئی آزمائش نہیں آنی چاہیے تھی، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نا. چونکہ میں نے حفاظت کی نیت سے ہی پڑھی تھی آیت الکرسی. لیکن کیا ہوا؟ ڈاکو آ گئے، لوٹ کر چلے گئے، سب کچھ لے گئے. میرا عقیدہ کمزور نہیں ہوا آیت الکرسی پہ سے کہ یار میں نے تو آیت الکرسی پڑھی تھی اور کوئی بھی حفاظت نہیں ہوئی، بلا وجہ اب نہیں پڑھوں گا آیت الکرسی، استغفر اللہ العظیم. ایسا نہیں، اللہ نے آزمانا تھا، ایک آزمائش مقصود تھی، ہو گئی. آیت الکرسی پہلے بھی پڑھتا تھا، اب بھی پڑھتا ہوں. آیت الکرسی پڑھتا ضرور ہوں مگر توکل اللہ پہ کرتا ہوں. وہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی محفوظ کرنے والا ہے. ہاں اس کے حبیب نے جو ایک بات تعلیم فرمائی اس پہ عمل میں کروں گا، لیکن میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں پڑھوں، باقی اس کے مطابق وہ کام ہو یا نہ ہو وہ کس کی مرضی ہے. یہ بات آ رہی سمجھ میں؟ اب دیکھیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا، یہ بات لازمی سمجھ لیجیے. عقیدے کی باتوں میں سے ایک بات ہے یہ، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. اس کو میں اگر آسان کر کے سمجھانا چاہوں تو وہ ایسے ہے کہ دیکھو آپ کو لگی پیاس، جب آپ پیاس محسوس کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے گلاس بھرتے ہیں اور پانی. آپ نے صرف کوشش کی ہے پیاس بجھانے کی، پانی پی کر. لازمی نہیں ہے کہ وہ پانی پینے سے پیاس بجھ جائے، لازمی نہیں ہے. یہ تو محض اللہ کا فضل ہے کہ وہ جو پانی پینے کا سبب آپ نے اختیار کیا، اللہ نے اس سے آپ کی پیاس کو، اگر اللہ نہ چاہے تو آپ سمندر کے سمندر پی جائیں مگر آپ کی پیاس. اور یہ بات حدیث کے اندر موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بے نمازی ہو، جو شخص بے نمازی ہو، جب اس کا اختتامی وقت آتا ہے، روح نکلنے کا وقت آتا ہے، اسے اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ اگر اس کو سمندر بھی پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس، یار پانی پینے سے تو بجھ جانی چاہیے نا پیاس. اس سے پتہ چلا کہ ہمارا کام صرف اور صرف کیا ہے؟ سبب کو اختیار کرنا. ہمارا کام صرف اور صرف کوشش کرنا ہے. اس کوشش کو پورا کرنا کس کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو اپنے حصے کا کام کرتے رہیے، اپنے حصے کا کام نہ چھوڑیں، اور باقی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے، مولا میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اب تیرے ذمہ کرم پہ ہے، اس غلام کو جیسے چاہے نواز دے، چاہے تو عطا فرما دے، چاہے تو روک دے. وہ شان بے نیاز رکھنے والا ہے، وہ بے نیاز آقا ہے، اسے ہماری کوئی ضرورت، ہمیں اس کی ضرورت ہے. مگر آج افسوس کے ساتھ بندے سے شکوہ نہیں کر سکتے آپ. سب سے آسان کام جو شکوہ ہے نا وہ رب سے شکوہ کرنا ہے. ورنہ اپنے کسی دوست سے شکوہ کر کے دکھا دیجئے، وہ آپ کو اپنے اتنے احسانات گنوائے گا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا. وہ جس نے گنتی کے احسانات کیے ہوں وہ اپنے احسان جتا دیتا ہے، تو وہ خالق جس نے ان گنت احسانات فرمائے اگر وہ جتانے پر آ جائے تو ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ اس کی اتنی سی آزمائش اگر آتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر ہم غیروں کے پاس بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا
کہ اللہ کے غیر کے پاس جاؤ گے تو نفع کبھی ملنے والا نقصان ہی نقصان ہے. نفع اگر ملے گا تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ملے گا, اس کی بارگاہ سے ملے گا. فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو جادو جنتر منتر کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ گمراہی کا سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں ہو سکتا ہے کہ کر و فر حاصل کر لے, لوگوں کو مسخر کر لے, جنات کو مسخر کر لے, اپنی طاقتوں کا اظہار کرے, لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ, آخرت میں اس نے ذلیل و رسوا ہو کر ہی رہنا ہے. فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی ہیں, کاش کسی طرح انہیں اس بات کا علم ہو جاتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا, اس کو چھوڑ کر, یعنی یہ جادوگری جنتر منتر کو چھوڑ کر, غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے محبوبوں کے پاس اگر آ جائیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا, اگر یہ سچا ایمان لے کر آ جاتے, جیسا ایمان لانے کا حق ہے, اپنے رب پہ بھروسہ کرتے, وَاتَّقَوْا, اور رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ, ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مال و اسباب کی کوئی قلت ہو جائے اسے, لیکن جب روز حشر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر اجر اسے عطا فرمائے گا, خیر ہی خیر اللہ کی بارگاہ سے ملے گا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش انہیں یہ بات پتا چل جائے کہ دنیا میں مال و دولت کی کمی یہ عزت و توقیر کے منافی نہیں ہے. اصل جو عزت اور تکریم ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے ہے. اصل جو آسائش ہے وہ آخرت کی آسائش ہے, کاش اس کو حاصل کرنے کے لیے بندہ تگ و دو کرے اور اپنے رب کو راضی کر لے. یہ آیت نمبر 102 کے حوالے سے اور 103 کے حوالے سے ہماری مختصر سی گفتگو. انشاءاللہ اگلے جمعے سے آگے کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے.